جب فرعون جو ہے وہ غرق ہو گیا، آپ کو پتہ ہے فرعون کون سے دریا میں غرق ہوا تھا؟ کون سا دریا تھا؟ دریائے نیل میں، ٹھیک ہے. تو دریائے نیل میں جب فرعون غرق ہوا تو اس کے بعد فرعون تو چلا گیا، مگر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل کے لوگ، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت پر بنی اسرائیل کے لوگ مسلمان ہو گئے کیونکہ فرعون غرق ہو گیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ اطمینان نصیب ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر بیت المقدس میں داخل ہو جائیں. اچھا، اس وقت بیت المقدس میں ایک بڑی خطرناک قوم تھی، عمالقہ. اس کو کیا کہتے تھے؟ عمالقہ. اچھا، عمالقہ کے لوگ بڑے جنگجو تھے، بڑے لڑائی کرنے والے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 6 لاکھ کا لشکر تھا، 6 لاکھ لوگ ساتھ تھے بنی اسرائیل کے. لیکن جب آپ جہاد کے لیے روانہ ہوئے قوم عمالقہ کی طرف کہ ہم بیت المقدس میں جائیں گے اور اس کو کنٹرول لے لیں گے، تو یہ قوم ڈر گئی، بزدل ہو گئی. کہتے ہم نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جانے، ہم آپ کے ساتھ، عمالقہ کی قوم بڑی خطرناک ہے، ہم ان سے لڑنے نہیں جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر غضب فرمایا، اللہ کی ناراضی والا کام تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے مگر انہوں نے ساتھ ہی چھوڑ دیا، بزدلی کی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر ایک ایسا عجیب و غریب عذاب نازل کیا. ایک میدان تھا، میدان کا نام تھا میدان طے. ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ آپ کو میدان دکھایا بھی ہے. یہ تبوک کے قریب، تبوک سے آگے عرب شریف میں وہاں جا کر وہ جگہ بھی دیکھ کر آیا ہوں. بڑی عجیب و غریب جگہ ہے. میدان طے جو ہے، یعنی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ 6 لاکھ افراد ایک میدان کے اندر ہوں مگر انہیں میدان سے نکلنے کا راستہ ہی نہ ملے. وہ ڈھونڈتے رہے، چلتے رہتے مگر صبح نکلتے شام کو وہیں پہنچ جاتے. ان کو باہر نکلنے کا راستہ ہی نظر نہیں آتا تھا، یعنی ایک طرح سے قید ہو گئی تھی. لیکن اب کچھ دنوں کے بعد بھوک لگی کہ ہم کھائیں کیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی دعا کیسے سنتا ہے؟ حالانکہ یہ لوگ سزا میں تھے نا، مگر پھر بھی حضرت موسیٰ کو ان لوگوں سے اتنی محبت تھی، ان کی قوم تھی، انہوں نے دعا کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ ان کے کھانے کے لیے نازل کیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ایک پتھر پر مارا تو اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. تو یہ 6 لاکھ افراد کے جو قوم کے لوگ تھے، یہ الگ الگ چشمے پر گئے، پانی بھی پینا شروع ہو گئے اور من و سلوہ جو ہے وہ کھانے لگے. اچھا، اب من و سلوہ تھا کیا؟ دیکھیں، اس میں من جو تھا نا، یہ سفید شہد کا حلوہ تھا. یہ ایک طریقے سے سفید شہد تھی جو ایک طرح کا حلوہ تھا، اور یا سفید رنگ کی شہدی تھی. لیکن یہ پتہ ہے آتا کیسے تھا؟ آسمان سے بارش کی طرح برستا تھا. جس طرح بارش برستی ہے نا، اس طرح شہد برستا تھا، حلوہ. اور سلوہ، آپ نے کہا نا پرندہ ضرور تھا مگر وہ بٹیریں تھیں. تو یہ بٹیریں دخنی ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوتی، یعنی بنی ہوئی پکی ہوئی بٹیریں آتی تھی اور شہد آتا تھا. میٹھا بھی آتا تھا، پھیکا بھی آتا تھا، ایک طرح سے گوشت بھی آتا تھا، حلوہ روزانہ. اچھا، قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من اور سلوہ اتارا. اچھا، ایک عجیب بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ من اور سلوہ اترتا تو ہے مگر تم اگلے دن کے لیے بچا کر نہیں رکھنا، روز آئے وہ کھا لینا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، غلط ہوگا. مگر یہ عجیب لوگ تھے، کوئی بات نہیں مانتے تھے. اللہ کے نبی کی دعا سے کھانا اتر رہا، انہوں نے کہا نہیں اس بچانا، مگر انہوں نے سوچا کہ آج اترا ہے کل نہیں اترا. تو توکل نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا کہ اتنا اچھا کھانا آیا، کل نہ آیا تو کیا کریں گے. چھپا کر رکھا، تو اب جو چھپا کر رکھا وہ سڑ گیا، خراب ہو گیا. اور میں ایک عجیب بات آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ کے لیے بھی ہوگی، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہوگی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے نا تو کھانا کبھی خراب نہ ہوتا، نہ گوشت سڑتا. یہ آج ہمارا فریج ہم نے بنایا نا، کھانا خراب ہو جاتا ہے اس لیے اس میں رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بدبو ہو جاتی ہے، کھانا کام کا نہیں رہتا. پیارے آقا فرماتے بنی اسرائیل نہیں ہوتے نا تو کھانا کبھی خراب ہی نہ ہوتا، ویسے ہی رکھ دیتے، چلتا رہتا. نہ گوشت خراب ہوتا، نہ کھانا خراب ہوتا. کھانا خراب ہونا اور گوشت کا سڑ جانا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے گوشت کبھی خراب نہیں ہوتا تھا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، توکل نہیں تھا، بھروسہ نہیں تھا، پتہ نہیں کل ملے گا نہیں ملے گا، تو چھپا کے رکھ لیا. چھپا کے رکھا تو ہمارا تو نقصان ہو گیا نا. کیا کہتے ہیں مدنی منع، اب ہمارا گوشت بھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں اللہ کی حکمت ہے. لیکن اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. آپ نے بقرہ عید میں جانور دیکھے ہوں گے نا، بکرے کو چارہ کس کس نے کھلایا؟ ارے واہ، سب نے کھلایا، بچے شوق سے کھلاتے ہیں. بکرے کو دیکھا ہے کبھی آپ نے دوپہر کا کھانا کھلایا اور ٹوکری سنبھال کے رکھ لے کہ رات کو میں کھاؤں گا؟ اس کو نہیں فکر ہوتی.
پانی پی کر وہ کہے بالٹی نہیں اٹھانے دوں گا میں، رات کو کیا پیوں گا. بکرا، گائے، جتنے جانور ہیں وہ دوپہر کو کھا کے فارغ. ان کو پتہ ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا وہی رات کو کھلائے گا. ہم خود جا کے کھلا رہے ہوتے نا. توکل کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے، میرے بچوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھو. اللہ تبارک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے ایسے توکل کرو گے تو اللہ تمہیں ایسے عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو عطا فرماتا ہے. آپ نے دیکھا ہے پرندے کا گھونسلہ کتنا سا ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی کبٹ ہوتی ہے چھوٹی سی جس میں وہ چارہ سنبھال کے رکھتا ہو 4 دن کا. ہم تو فریج بھی بھرتے ہیں، کبٹ بھی بھرتے ہیں. پرندہ کچھ نہیں، پرندہ صبح بھوکا نکلتا ہے، شام آتا ہے گھر میں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. ہر پرندے کو رب عطا کرتا ہے، ہمیں بھی عطا کرے گا. میرے بچوں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے اور رزق کے لیے ٹینشن نہ لو. لوگ کاروبار کھانے پینے کی ٹینشن میں ہوتے ہیں، ہمیں آخرت کی ٹینشن لینی ہے. رزق کا تو وعدہ ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں. ہمیں مغفرت کی فکر کرنی ہے کہ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارا ایمان سلامت رکھ. اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا، روزی تو مل کر رہنی ہے انشاءاللہ. یہ جن کو بھروسہ نہیں ہوتا نا وہی حرام روزی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ یار تھوڑا ہے زیادہ کرنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حرام روزی سے بچائے. اچھا یہ تو ہو گیا منو سلوا کی بات. میدان طے بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک ایسا میدان تھا. بنی اسرائیل کتنے تھے میدان کے اندر؟ یہ یاد رکھنا. اچھا اب آخری بات، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ید بیدا بھی عطا کیا تھا. آپ کا ہاتھ جو تھا نا، آپ کا ہاتھ حضرت موسیٰ کا ہاتھ وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو جاتا تھا. وہ کیسے ہوتا تھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالتے تھے، جب باہر نکالتے تھے تو آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا. پھر جب آپ اپنا گریبان ہاتھ کو واپس گریبان میں ڈالتے تو وہ واپس ویسے ہی ہو جایا کرتا. سبحان اللہ. اور اس کا قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلتا تھا. ٹھیک ہے، تو اب رات اور دن میں آفتاب کی طرح نور نکلے تو اب جس نبی کے ہاتھ سے نور نکلے تو اس نبی کے اپنے نور کا عالم کیا ہوگا. تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ واقعہ منو سلوا اپنے یاد